کسی کو گناہ پر عار دلانا، یعنی کسی شخص سے کوئی گناہ ہو گیا تو اس کو ہم عار دلائیں، شرم دلائیں اور اس کو برا بھلا کہیں اور اس کو ذلیل کریں، رسوا کریں کہ تم ایسے اور ویسے ہو، تم نے یہ کام کیا، یہ کوئی کرنے کی چیز ہے۔ تو کسی کو عار نہیں دلانی چاہیے، منع تو کرنا چاہیے، تنبیہ کرنی چاہیے، لیکن غلطی تو ہو گئی اس جو ہونی تھی۔ اب ہم اس کو حقیر فقیر کہیں، ذلیل رسوا کریں اور اس گناہ پر اس کو عار اور شرمندہ کریں، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر کسی کو خدا نخواستہ کسی خطرناک بیماری میں یا تکلیف میں یا پریشانی میں یا صدمے میں مبتلا دیکھیں تو اس وقت یہ حکم ہے کہ تم یہ دعا مانگو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، تمام تعریفیں اللہ جل شانہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس تکلیف اور بیماری سے بچایا اور مجھ کو بہت سی اپنی مخلوق پر فوقیت اور برتری عطا فرمائی۔ تو اس دعا کے پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس بیماری سے محفوظ رکھیں گے۔ اسی طرح اگر کسی کو کسی گناہ میں آدمی مبتلا دیکھے تو اس گنہگار کو حقیر نہیں سمجھے، اس کو عار نہ دلائے، بلکہ اس کو بیمار کی طرح قابل رحم سمجھے، بیمار کی طرح اس کو قابل رحم سمجھے، کیونکہ یہ روحانی بیماری ہے۔ گناہ جو ہے وہ روحانی بیماری ہے، اور جو گناہ میں مبتلا ہے وہ روحانی مریض ہے۔ تو جیسے جسمانی مریض قابل رحم ہوتا ہے، بیماری قابل علاج ہوتی ہے، ایسے بیمار قابل رحم ہے، لیکن اس سے جو گناہ ہوا وہ برا ہے، اس کو برا سمجھو، اس سے خود بھی بچو، اور شفقت اور نرمی سے جیسے بیمار کا علاج کرتے ہیں ایسے اس کو بھی پیار محبت سے سمجھاؤ۔ اگر تنبیہ کی ضرورت ہے اسے تنبیہ کرو، مگر جب اس سے غلطی ہو گئی تو اسے عار مت دلاؤ، اس کو ذلیل نہیں کرو، اس کو خوار نہ کرو، برا بھلا نہ کہو کہ تو ایسا ہے اور ویسا ہے، ایسا کرتا ہے۔ تو کسی کو اس طرح سے عار دلانا یا اس کو حقیر ذلیل کرنا یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ بعض مرتبہ عار دلانے والا پھر اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جس خرابی کے اندر آج وہ مبتلا ہے اور تم اس کو ذلیل کر رہے ہو، کل تم بھی اس گناہ کے اندر مبتلا ہو سکتے ہو۔ لہذا وہ تو بیمار ہے جس کی وجہ سے وہ گناہ کر رہا ہے اور بیماری میں مبتلا ہے، جب وہ مبتلا ہے تو وہ تو قابل رحم ہے، اس کے اوپر شفقت کرو اور نرمی سے پیار سے اس کو اس گناہ سے آئندہ بچنے کی تلقین کرو، یہ ہے صحیح طریقہ۔ گناہ نمبر 12، کسی کے نقصان اور تکلیف پر خوشی کا اظہار کرنا۔ اب نقصان چاہے مالی نقصان ہو جائے، چاہے جانی نقصان ہو جائے، یا کوئی خدا نخواستہ بیماری ہو جائے، کوئی پریشانی لائق ہو جائے، تو جس کو بھی یہ نقصان ہوا ہے یا تکلیف ہوئی ہے تو وہ تو قابل رحم ہے، اس کے ساتھ تو ہمدردی کرنی چاہیے، شفقت کرنی چاہیے، موقع ہو تو اس کو تسلی دینی چاہیے اور اس کا حوصلہ بڑھانا چاہیے، نہ کہ اس کی تکلیف پر خوش ہونا اور اس کا ہنسی مذاق کرنا۔ عام طور پر یہ اپنے مخالف کے ساتھ یہ بات پیش آتی ہے۔ اگر کسی کا کوئی مخالف ہے، دشمن ہے، تو اگر وہ دشمن کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، تو دوسرا ہنستا ہے اس کے اوپر اور پھر طرح طرح کی باتیں کہتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ فلاں دن ایسا کیا تھا اور اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس سے بدلہ لے لیا، اور پھر 10 جگہ بیٹھ کر کے اس کو سناتا ہے کہ فلاں دیکھو میرا مخالف تھا اور میرا دشمن تھا، آج اس کا یہ انجام ہو گیا، اور ایسا اور ویسا خوشی کا اظہار کرتا ہے، مسرت کا اظہار کرتا ہے۔ یہ بھی گناہ کی بات ہے۔ کسی کی تکلیف اور مصیبت پر ہنسنا یہ اپنے آپ کو اس میں مبتلا کرنا ہے۔ جو کسی کی تکلیف پر ہنسے گا ہنسا جائے گا، من ضحک ضحک، جو کسی پر ہنسے گا کل اس پہ بھی ہنسا جائے گا۔ اس لیے کسی کی تکلیف اور مصیبت کو دیکھ کر کبھی ہنسنا نہیں چاہیے، کبھی خوش نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ اپنا مخالف ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اپنا دشمن ہی کیوں نہ ہو، اس پہ ہنسنا نہیں چاہیے، کہ ہنسنا جو ہے یہ بھی باعث وبال ہے اور باعث عذاب ہے اور گناہ کی بات ہے، بلکہ عبرت لینی چاہیے۔
اگر اس سے عبرت لینی چاہیے. ہمارا مخالف صحیح لیکن ہے تو وہ بھی انسان نہ، جو اگر وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو گیا تو وہ بھی قابل رحم ہے. اس کو آپ نے اگر معاف نہیں کیا تو اللہ کے لیے معاف بھی کر دو. معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے بدلہ لینے سے. لیکن اس کی تکلیف پر آپ کو بھی تکلیف ہونی چاہیے، اس کے صدمے پر آپ کو بھی صدمہ ہونا چاہیے، اس کی پریشانی پر آپ کو بھی دلگیر ہونا چاہیے. نہیں یہ کہ اس کے تکلیف پر ہنسنا اور خوش ہونا، یہ خطرناک بات ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے. نمبر 13، تکبر اور فخر کرنا. یہ بڑا خطرناک گناہ ہے، تکبر کرنا اور کسی بات پر فخر کرنا. تکبر کہتے ہیں دل میں اپنے آپ کو کسی بھی وجہ سے اچھا سمجھنا، دوسرے کو اپنے سے حقیر سمجھنا، اسی کہتے ہیں تکبر. جیسے کوئی مالدار ہے، مالداری کی وجہ سے اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے، جو اس کے مقابلے میں فقیر ہے، محتاج ہے، مسکین ہے یا کم مالدار ہے ان کو حقیر سمجھتا ہے. یا علم کی وجہ سے اپنے اندر بڑائی اختیار کرتا ہے، کہتا ہے میں چونکہ بہت بڑا عالم ہوں، فاضل ہوں، ایسا ہوں اور ویسا ہوں، تم کون ہو، تم تو جاہل ان پڑھ ایسے اور ویسے ہو. تو علم کی وجہ سے بھی تکبر ہوتا ہے، کبھی عمل کی وجہ سے بھی تکبر ہوتا ہے کہ آدمی زیادہ عبادت گزار ہو جاتا ہے، زیادہ اچھے اچھے کام کرنے لگتا ہے، زیادہ نماز روزی کی پابندی کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اور دوسرا نہیں بچتا، دوسرا گناہوں میں مبتلا ہے. تو بعض دفعہ یہ عابد و زاہد آدمی تکبر کرتا ہے، اور تکبر کی وجہ سے اس کو حقیر ذلیل سمجھتا ہے کہ تم ایسے اور ویسے ہو، تمہیں کیا پتا. حقیر ذلیل سمجھتا ہے، خود کو بڑا اچھا سمجھتا ہے. اور تو یہ تکبر ہے عبادت کی وجہ سے. کبھی طاقت و قوت کی وجہ سے آدمی تکبر کرتا ہے، کبھی حسن و جمال کی وجہ سے تکبر کرتا ہے، کبھی عہدے منصب کی وجہ سے تکبر کرتا ہے، کبھی نسب اور خاندان کی وجہ سے آدمی تکبر کرتا ہے. تو یہ تکبر جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. بڑائی اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے ہے، آسمان و زمین کے اندر وہی غالب حکمت والا ہے. تو بڑائی کے لائق تو بس ایک ہی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، اور بڑائی بھی انہی کے لائق ہے بس. باقی ہم سب مخلوق ہیں، ہم میں کوئی بات بڑائی کی ہے ہی نہیں. جب کوئی بڑائی کی بات ہمارے اندر ہے نہیں تو پھر کیسے اپنے آپ کو ہم بڑا سمجھیں. اس لیے ہمارے حق میں بڑائی خلاف واقعہ ہے، اور خلاف واقعہ ہونے کی بنا پر گناہ ہے اور ناجائز ہے. اور یہ ایسا گناہ ہے، اور یہ ان گناہوں میں سے ہے کہ جس کی سزا اللہ پاک نے دنیا ہی میں نقد رکھی ہے. جیسے ایک گناہ پیچھے گزر چکا ہے کہ والدین کو ستانا، والدین کی نافرمانی کرنے کا وبال اللہ تعالیٰ نے نقد رکھا ہے. یعنی اس کی سزا آدمی کو دنیا میں ملتی ہے، آخرت میں الگ ملے گی اگر توبہ نہ کی. ایسی تکبر کی سزا بھی اللہ تعالیٰ نے نقد رکھی ہے. جو بھی دنیا میں تکبر کرتا ہے دنیا ہی میں وہ ذلیل ہو جاتا ہے، آخرت کی سزا الگ ہے، اللہ بچائے. اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا جو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں ہے کہ ایک نواب صاحب تھے. بعض نواب بڑے متکبر بھی ہوتے ہیں، تو وہ کچھ ایسے تھے. نواب صاحب تو تھے لیکن ساتھ ساتھ متکبر بھی تھے. تو ایک دن وہ مارکیٹ جا رہے تھے، راستے میں ایک گوار مل گیا. گوار کہتے ہیں دیہاتی کو. تو وہ دیہاتی درمیان میں کہیں مل گیا، اس نے سلام کیا. تو نواب صاحب اتنے متکبر تھے کہ اس کا سلام بھی ان کو ناگوار گزرا، اور کہا ڈانٹ گیا تم اس قابل ہو گیا کہ مجھے سلام کرو. انہوں نے کہا جی میں سلام ہی تو کر رہا ہوں، کوئی اور غلط بات تو نہیں کر رہا. تو اس نے خیر پھر پوچھا نواب صاحب کہاں جا رہے ہو؟ کہاں بس گھوڑا لینے جا رہا ہوں مارکیٹ میں. اس زمانے میں گھوڑا خریدنا ایسا جیسے آج کل گاڑی خریدنا. اب ہر آدمی تو گاڑی نہیں خرید سکتا، تو مالداروں کا کام ہے گاڑی خریدنا. گاڑی خریدنے جا رہا ہوں، گھوڑا خریدنے جا رہا ہوں یعنی گاڑی خریدنے جا رہا ہوں. تو اس نے کہہ دیا انشاءاللہ تو کہہ لو. اب یہ تو متکبر تھے نا، اللہ بچائے. انشاءاللہ کس بات کی؟ جیب میں میرے پیسے ہیں، مارکیٹ میں گھوڑا ہے، ابھی جاتا ہوں ابھی لے کر کے آتا ہوں. تو اس دیہاتی نے کہا جی میں نے تو اچھی بات کہی ہے آپ کو، اب آپ کی مرضی. اب جناب اب تکبر کی حد دیکھو، اس نے کتنی اچھی بات کہی بھائی جو کام آئندہ کرنا ہو تو چھوٹا ہو یا بڑا انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے، یہ ادب ہے. مگر ان تکبر کی وجہ سے اس کی یہ سچ بات بھی صحیح بات بھی نہیں مانی اور مارکیٹ گئے.
ہم مارکیٹ میں پہنچ کر کے گھوڑے پسند کرنے لگے. گھوڑے بیچنے والے بھی نواب صاحب کو دیکھ کر کے ان کی طرف بڑے متوجہ ہوئے. ہر ایک اپنا گھوڑا پیش کرنے لگا. نواب صاحب نے ایک گھوڑا دیکھا ناپسند کیا, دوسرا گھوڑا دیکھا ناپسند کیا, تیسرا گھوڑا دیکھا ناپسند کیا, چوتھا گھوڑا انہیں بڑا پسند آیا کہ بالکل سائز بھی اس کا بالکل صحیح ہے اور میں اس پہ آسانی سے سوار بھی ہو سکتا ہوں اور ہے بھی ہلکا پھلکا چست تیز رفتار خوبصورت. نواب صاحب نے سودا کر لیا اور پیسے طے ہو گئے. طے ہونے کے بعد اس نے لگام جو ہے نواب صاحب کے ہاتھ میں تھما دی, پیسے طلب کیے. اب نواب صاحب نے جب پھر جیب میں ہاتھ ڈالا تو باہر یوں آ گیا ہاتھ, جیب کٹ گئی. اب نواب صاحب کی بڑی کرکری ہو گئی اور بڑے ذلیل اور بڑے خوار ہوئے. اور وہ بیچنے والے نے بھی کہا نواب بنتے ہیں, پیسے ہیں نہیں جیب میں. گھوڑا خریدنے آ گئے, اور مٹی خراب ہو گئی ان کی. جیسے کیسے منت سماجت کر کے اس سے کہا کہ بھائی میں تو پیسے لایا تھا اور جیب کٹ گئی, ورنہ تو ہوں میں نواب ہی. وہاں سے وہ بڑے شرمندہ اور بڑے ذلیل ہو کر کے وہاں سے گئے. یہ تکبر کی سزا ملی نقد. اب جب واپس آیا تو پھر اتفاق سے وہ دیہاتی مل گیا. تو اس نے کہا نواب صاحب گھوڑا نہیں لائے. کیونکہ انشاءاللہ میں گھوڑے لینے گیا تھا اور انشاءاللہ گھوڑے کا سودا بھی کر لیا تھا, اور انشاءاللہ جب میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو بالکل ہی جیب صاف تھی. اور انشاءاللہ میں گھر جا رہا ہوں, دوبارہ انشاءاللہ پیسے لے کے آؤں گا تو انشاءاللہ. تو دیہاتی نے کہا کہ اب انشاءاللہ گردن پڑنے سے کیا فائدہ, پہلے ہی میرے کہنے سے انشاءاللہ کہہ رہے تھے تو گھوڑا ہی مل جاتا, پیسے بھی ضائع نہیں ہوتے. اب تم جو بے تحاشا انشاءاللہ پڑھ رہے ہو, پہلے ہی پڑھ لیتے تو اچھا ہوتا. تو بھائی متکبر کا حال بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے. اللہ بچائے. عموماً دیکھا ہے کہ جو تکبر کرتا ہے دنیا میں وہ ذلیل ہو جاتا ہے. اس لیے آدمی کو تکبر سے بچنا چاہیے ہمیشہ. بس یاد رکھیں کہ تکبر تو اللہ تعالیٰ کے لائق ہے, بس بندے کے لائق نہیں ہے. بندے کے لائق تو بندگی ہے, عاجزی ہے, انکساری ہے اور خاک ساری ہے, تواضع ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ شعر بہت پسند ہے کہ تو بناز عجب ہے من بنیاز عجب ہے. یا اللہ آپ کا ناز, آپ کی بڑائی قابل قدر ہے, اور میری عاجزی, میری انکساری, نیاز بندی عجیب و غریب ہے. حاصل یہ کہ عاجزی بندے کے مناسب ہے اور بڑائی اللہ تعالیٰ کے لائق ہے. اس عاجزی اور تواضع پر حضرت سید احمد کبیر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خواب یاد آیا. اللہ والے خواب بھی بڑے سچے اور ان میں بڑا سبق ہوتا ہے. تو سید احمد کبیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا, اور خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا میدان ہے, اور اس میدان کے بیچوں بیچ ایک بہت ہی گول بلند عمارت ہے, پہاڑ کی طرح. ایک بہت ہی اونچی اور بالکل گول ایک عمارت ہے, اور اس کے اندر بہت سارے دروازے بنے ہوئے ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو شخص اس کی کسی بھی دروازے سے اندر چلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جائے گی. لہذا جھوک در جھوک لوگ ان دروازوں کی طرف بڑھ رہے ہیں اور تیزی سے چلے جا رہے ہیں. اور فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ ہر دروازے پر لوگوں کا جھمگٹا ہے, اور لوگ کوشش کر رہے ہیں اندر جانے کی, لیکن اتنے زیادہ دروازے پر لوگ جمع ہو گئے ہیں کہ پھنس گئے ہیں دروازے میں, اور کوئی بھی اندر نہیں جا سک رہا. میں ذرا قریب گیا تو میں نے دروازوں پر دیکھا تو سب پہ کچھ لکھا ہوا تھا. جب توجہ دی تو پتہ چلا کہ کسی پہ تو باب الصلاح لکھا ہوا ہے, نماز کا دروازہ, کہ یہ نماز پڑھنے والے اس دروازے سے اندر جائیں گے. کسی پہ باب الزکوٰۃ لکھا ہوا ہے کہ زکوٰۃ والے اس دروازے سے جائیں گے. کسی پہ باب الصوم لکھا ہوا ہے, کسی پہ باب الشکر لکھا ہوا ہے, کسی پہ باب الصبر لکھا ہوا ہے, کسی پہ باب الزہد لکھا ہوا ہے. بس غرض کے اعمال صالحہ کے نام سے دروازے جو ہیں موسوم ہیں, اور ہر دروازے پر لوگ ہیں, اور اتنے ہیں کہ سب دروازے میں ہی پھنسے ہوئے ہیں, اندر کوئی نہیں جا رہا. جب میں نے ان کا یہ اجتماع دیکھا اور ان کی بھیڑ دیکھی تو میں سوچنے لگا کہ اللہ یہی اندر نہیں جا رہے تو میں اندر کیسے جاؤں گا. تو تھوڑی دیر میں میرے ذہن میں آیا کہ ایسا کروں کہ یہاں تو بہت زیادہ رش ہے, بہت ہی زیادہ سامنے تو بھیڑ ہے, میں ایسا کرتا ہوں کہ لمبا چکر کاٹ کے میں اس طرف جاتا ہوں. ہو سکتا ہے وہاں لوگ نہ پہنچے ہوں, کوئی دروازہ وہاں خالی ہو تو میں وہاں سے اندر چلا جاؤں. چنانچہ میں نے ایک بہت لمبا چکر لگایا, اس لیے کہ عمارت بہت بڑی تھی, دروازے اس کے بے شمار تھے. تو بہت لمبا چکر کاٹ کے میں بالکل دوسری جانب پہنچا. جب وہاں پہنچا تو واقعی میری یہ تدبیر جو ہے نا مجھے کارگر معلوم ہوئی. میں نے وہاں جا کر دیکھا کہ وہاں دروازوں پر رش بہت کم تھا,
اور اللہ کی شان ایک دروازہ ایسا تھا کہ وہ بالکل ہی خالی پڑا ہوا تھا، کھلا ہوا تھا، اور ایک بندہ بھی اس دروازے پر موجود نہیں تھا۔ تو میرے خوشی کی انتہا نہ رہی، میں تیزی سے اس دروازے کی طرف لپکا تاکہ میں جلدی سے اس دروازے سے اندر جاؤں اور اختر شانوں کی زیارت سے مشرف ہو جاؤں۔ جب میں اس دروازے میں داخل ہوگا تو میں نے کہا پڑھ تو لوں کیا لکھا ہے اس کے اوپر، یہ کس چیز کا دروازہ ہے؟ تو میں نے اوپر دیکھا تھا، لکھا ہوا تھا باب التواضع۔ اللہ، چنانچہ میں اندر چلا گیا اور الحمدللہ مجھے یہ نعمت نصیب ہو گئی۔ پھر میری آنکھ کھلی تو آنکھ کھلنے کے بعد اس کی تعبیر اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈالی کہ بھئی یہ جو عمارت ہے یہ اسلام کی عمارت ہے، اور جتنے بھی دروازے ہیں جو مختلف اعمال صالحہ کے سے موسوم ہیں، یہ سب وہ اعمال ہیں جنہیں کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوتی ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت میں جنت میں اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور یہ کہ نماز پڑھنے والے ہی بہت ہیں، روزہ رکھنے والے ہی بہت ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہی بہت ہیں، حج عمرہ کرنے والے ہی بہت ہیں، صدقہ خیرات کرنے والے ہی بہت ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے اعمال ناقص کرنے والے ہیں۔ نماز تو پڑھتے ہیں مگر سنت کے مطابق نہیں پڑھتے، صدقہ تو دیتے ہیں شریعت کے مطابق نہیں دیتے، زکوٰۃ تو دیتے ہیں شریعت کے حدود کے اندر نہیں دیتے، صحیح مصرف میں نہیں دیتے، جس کی وجہ سے یہ اس عمارت کے دروازے پر تو آگے لیکن اندر نہیں داخل ہو رہے، کیونکہ ان کے اعمال ناقص ہیں، جس کی وجہ سے دروازے پہ اٹک گئے، اندر نہیں جا سک رہے۔ اور میں نے جو چکر لگا کر کے دوسری طرف اندر جا کے دیکھا، تب بھی میں نے اندر سے بھی دیکھا تو وہ سب دروازے میں پھنسے ہوئے تھے اور زور لگا رہے تھے کسی طرح اندر چلے جائیں، نہیں اندر آ نہیں پا رہے تھے۔ یہ ان کے اعمال کی کوتاہیاں تھیں اور خامیاں تھیں جو انہوں نے اختیار کی تھیں، جس کی وجہ سے وہ دروازے میں پھنس کے رہ گئے تھے۔